السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی کلپ میں ہم نے نماز جنازہ کے احکام و مسائل بیان کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ آج کی اس کلپ میں ہم تدفین کے احکام و مسائل بیان کریں گے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے ان میں سے یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کا جنازہ اٹھایا جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے اور اسے دفن کر دیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو مسلمان میت کا دفن کرنا تمام ائمہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ اگر ممکن ہو سے مراد یہ ہے کہ میت خشکی پر ہو یا سمندر پر ہو، لیکن وہاں سے میت کے خراب ہونے سے پہلے خشکی پر جلد پہنچنا ممکن ہے تو میت کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن اگر سمندر پر اتنی دور ہو کہ وہاں سے خشکی پر میت کے خراب ہونے سے پہلے پہنچنا ممکن نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اور اسے کسی بھاری چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دینا ضروری ہے۔ میت کو دفن کرنے کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، البتہ 3 اوقات میں میت کو عمدن دفن کرنا مکروہ ہے، اور یہ 3 اوقات یہ ہیں: پہلا، جب کہ سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ نکل آئے۔ دوسرا یہ کہ جب وہ نصف النہار پر ہو یعنی بیچوں بیچ ہو یہاں تک کہ اس میں زوال آ جائے۔ اور تیسرا، جب وہ غروب ہونے کے لیے جھکے یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ قبر بنانے کا مقصد میت کو مٹی کے نیچے دفن کرنا ہے تاکہ ایک تو اس کے سڑنے سے بو نہ پھیلے اور دوسرے اس کی نعش درندوں وغیرہ سے محفوظ رہے۔ اگرچہ مٹی کے نیچے دفن کر دینے سے ہی قبر کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن قبر کا گہرا اور کشادہ ہونا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور میں اپنے والد کے ساتھ لڑکا ہی تھا، یعنی چھوٹا بچہ ہی تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر قبر کھودنے والے کو فرما رہے تھے کہ پیر کی طرف سے کشادہ کرو، سر کی طرف سے کشادہ کرو۔ قبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک لحد بغلی یا میانی جس میں میت کے رکھنے کی جگہ قبلے کی دیوار میں زمین سے ملا کر کھودی جاتی ہے، اور دوسری شق یعنی صندوقی جس میں میت کے رکھنے کی جگہ بیچ میں بنائی جاتی ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ لحد اور شق دونوں قسم کی قبر بنانا صحیح ہے، البتہ لحد بنانا افضل و اولیٰ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں 2 شخص قبر کھودنے والے تھے، ایک لحد کھودتا تھا اور دوسرا شق۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو پہلے آ جائے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودے گا۔ لحد بنانے والا پہلے آ گیا، لہذا آپ کی قبر لحد بنائی گئی۔ میت کو قبر میں اتارنے کی 2 شکلیں ہیں، پہلی قبر کے پائنتی کی طرف سے داخل کرنا، دوسری قبلے کی طرف سے داخل کرنا۔ یہ دونوں صورتیں تمام ائمہ کے نزدیک صحیح ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دونوں پر عمل کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بل یعنی قبر کے پائنتانے کی طرف سے قبر میں اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک قبر میں داخل ہوئے اور آپ کے لیے چراغ جلایا گیا۔ آپ نے میت کو قبلے کی طرف سے لیا۔ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی اسی طرح قبلے کی طرف رکھا گیا تھا۔ میت کو قبر میں اتارتے اور لٹاتے وقت دعا کرنا تمام ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھو یعنی اتارو یا لٹاؤ تو یہ دعا کرو: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر۔ میت کو قبر میں اتارتے اور لٹاتے وقت احتیاط رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا۔
قبر میں لٹانے کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے میت کے کفن کی گرہیں کھول دینا مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے ان کے کفن کی گرہیں کھولی۔ لحد کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی کچی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں جن کی تعداد 9 تھی۔ لحد بند ہو جانے کے بعد تمام لوگوں کا دونوں ہاتھوں سے قبر پر 3 بار مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز پڑھی، پھر ان کی قبر پر آئے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالی۔ اس بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ قبر کو زمین سے نہ بہت اونچا ہونا چاہیے اور نہ زمین سے بالکل ملا ہوا، بلکہ ایک بالشت کے برابر اونچا ہونا چاہیے۔ زیادہ اونچی قبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے احیان رحمہ اللہ جو ایک تابعی تھے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی مہم پر نہ بھیجوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ فرمایا تھا؟ یہ کہ ہر قبر کو ہموار کر دو اور ہر بت کا نشان مٹا دو۔ اس اور بعد دوسری احادیث میں قبر کو ہموار کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل زمین کے برابر رکھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو ایک بالشت کے برابر اونچا رکھا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ قبر کے پہچاننے اور اس کے معلوم کرنے کے لیے اس کے سرہانے کوئی بھاری پتھر رکھ دینا یا گاڑ دینا جائز و درست ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بطور علامت ایک بڑا پتھر رکھا۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میت کے لیے مغفرت و ثابت قدمی کی دعا کرنا مستحب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس ٹھہرتے اور لوگوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال ہوگا۔ قبر کو پختہ بنانے، قبر پر مسجد یا کوئی عمارت بنانے، قبر پر بیٹھنے یا اس پر لکھ کر تختے لگانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پر بیٹھنے، اسے پختہ بنانے اور اس پر کوئی عمارت بنانے سے منع فرماتے سنا ہے۔ حدیث میں میت کو تابوت میں بند کر کے دفن کرنے کی ممانعت یا جواز کا ذکر نہیں ہے۔ ائمہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق ہے کہ میت کو تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے، خواہ وہ اس کی وصیت ہی کیوں نہ کر جائے، البتہ اگر زمین نم ہو تو اس کا تابوت میں دفن کرنا جائز ہے۔ قبر اور تدفین سے متعلق بعض متفرق مسائل۔ جنازے کے ساتھ قبرستان جانے کی صورت میں یہ مستحب ہے کہ جب تک جنازے کو اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے بیٹھا نہ جائے، کیونکہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اسے چاہیے کہ جب تک جنازہ نہ رکھا جائے نہ بیٹھے۔ دوسری، میت کی تدفین سے فارغ ہونے تک قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبرستان پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے۔ تیسرا، مجبوری اور عذر کے وقت ایک قبر میں 2 یا 3 میتوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، مجبوری کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے جنگ احد کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کے لیے ایک ایک قبر کھودنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کشادہ اور گہری قبر کھودو اور 2 3 میتوں کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ ہم نے پوچھا، پہلے کس کو قبر میں اتارے؟ فرمایا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اسے مقدم رکھو۔ چوتھا، رشتہ داروں کو ایک جگہ دفن کرنا مستحب ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے گھر والوں میں سے جس کا انتقال ہوگا میں اسے ان کے قریب دفن کروں گا۔ پانچواں،
شہید کو جہاں اس کی شہادت ہو وہیں دفن کرنا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کو ان کی شہادت کی جگہوں میں دفن کرو۔ چھٹا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اور قبر پر دیا جلانا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو تباہ کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا ڈالا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی کا جو ہم پر حق ہے، اللہ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے اسے دفن کرنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم تعزیت کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کب اور کیسے کرے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔